السلام علیکم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں جو آپ کا سب سے پہلے جو ہے نا وہ گلہ جو بڑے دنوں سے چل رہا ہے کہ جناب آپ تعارف نہیں کرواتے ویڈیو کے شروع میں، اور آپ بتاتے نہیں ہیں کہ آپ کہاں سے ہیں، کدھر سے ہیں، وہ میں آپ کا دور کر دوں۔ میرا نام حافظ عتیق الرحمان ہے، میں ایڈوکیٹ ہوں۔ سیالکوٹ پنجاب میں ایک بڑا جو ہے نا صنعتی شہر ہے، وہاں پہ میں پریکٹس کرتا ہوں، اور ہائی کورٹ کا جو ہے نا وہ میں وکیل ہوں، ایڈوکیٹ ہوں۔ تو یہ میں نے سلسلہ شروع کیا ہے کہ تاکہ لوگوں کو جو ہے نا وہ لیٹسٹ انفارمیشن، معلومات جو پبلک کے لیے ضروری ہے، جو رفع عامہ کے لیے، جو آپ کہہ سکیں کہ جو ہر بندے کی پرابلم ہے کہ وہ جا کے عدالتوں کچہریوں میں دھکے کھا رہا ہے، تو وہ ان کو جو ہے نا یہ پراپر انفارمیشن ملے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے اور کس طریقے سے اپنے مسائل کو حل کرنا ہے۔ تو اس لیے یہ میں نے سلسلہ شروع کیا۔ یہ صرف صدقہ جاریہ کے لیے، بطور صدقہ جاریہ کیا ہے۔ مجھے کوئی اتنا یعنی کہ فیم لینے کا شوق نہیں ہے، نہ مجھے کوئی ایسا کوئی ہے میرے دل میں کہ یہ بڑھ جائے، ایسے ہو جائے۔ بس یہ ہے کہ اگر کسی کو انفارمیشن پہنچے گی تو وہ دعا دے گا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ مجھے بھی صحیح کرے گا، سیدھے راستے پہ چلائے گا انشاءاللہ، اور میری بھی نیکیاں بڑھیں گی، کوئی اللہ تعالیٰ مجھے بھی کوئی اس کا صلہ دے گا انشاءاللہ۔ تو اچھے کام کا اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے، یہ میرا یقین ہے، اور اسی نیت سے ہی میں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ تو میرا یعنی فیس بک پہ بھی یہ چل رہا ہے، یہ ویڈیوز اپلوڈ ہو رہی ہیں، اور یوٹیوب چینل پہ بھی اپلوڈ ہو رہی ہیں، تو آپ اس کو سبسکرائب کریں یا دیکھیں یا ویسے دیکھ لیا کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ گھنٹی کے بٹن کو دبائیں، آپ یہ کریں، جو آپ کا دل چاہتا ہے آپ کریں، لیکن آپ اگر اچھی انفارمیشن آپ کو چاہیے تو آپ مجھے کمنٹس میں جو ہے نا، یا ویسے میرا واٹس اپ نمبر بھی وہ سرکولیٹ ہوا ہے، وہاں پہ مجھے واٹس اپ کر سکتے ہیں۔ آپ کوشش کیا کریں کہ آڈیو میسیج جو ہے نا وہ تفصیل سے، اور اگر کوئی ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہوں تو وہ ساتھ اس کے اٹیچ کر کے وہ بھیج دیا کریں۔ تو اس کے بعد پھر وہ ٹائم کا ہوتا ہے مسئلہ، کوئی ملتا ہے تو پھر انشاءاللہ میں بس کوشش کرتا ہوں آج کل افطاری کے بعد جو ہے نا وہ سب کے جواب دیتا ہوں، ان سے بات کرتا ہوں، پوچھتا ہوں جتنے بھی کوشچنز آتے ہیں۔ تو آج لمبا ہو گیا تعارف۔ آج کا ٹاپک جو تھا نا وہ ہمارا انتقال کے بارے میں تھا، کہ انتقال جو ہے نا، انتقال وہ کتنی قسم کا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کس طریقے سے کروایا جاتا ہے۔ کیونکہ جو ایک بہت بڑی پرابلم ہمارے معاشرے میں چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ آباء و اجداد، بزرگوار جو ہمارے والدین بڑے تھے، انہوں نے رجسٹریاں کروا لیں، لیکن آگے انتقال ان کا نہیں چڑھا، تو وہ اس وجہ سے آگے اولادوں کو پریشانیاں ہو رہی ہیں۔ ایک بھائی قبضہ کر کے بیٹھ جاتا ہے، وہ پٹواری انتقال نہیں چڑھاتا کیونکہ ادھر کوئی اور جگہ لے گیا ہے، تو ادھر کسی اور کا نام چڑھ گیا۔ وہ یہ پرابلم جو ہے نا یہ بے شمار ہے، ہمارے دیہی علاقوں میں بھی بہت زیادہ ہیں، زرعی زمینوں میں، اور شہری علاقوں میں بھی بہت زیادہ ہیں۔ تو آج لیکن اس کے اوپر اتنی تفصیلی گفتگو تو آج نہیں ہو سکے گی۔ آج صرف یہ ہم دیکھیں گے کہ انتقال کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں اور وہ کس طریقے سے چڑھایا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو جو انتقال ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز منتقل ہو جانا، یعنی کہ ایک شخص سے دوسرے شخص کے نام کے منتقل ہو جانا۔ اگر آپ کی پراپرٹی ہے تو آپ کسی اور کو دیتے ہیں، تو وہ جب اس کے نام پہ منتقل ہوگی تو اس کا مطلب ہوگا کہ اس کا انتقال چڑھ گیا ہے۔ اب اکثر لوگ کہتے ہیں کہ رجسٹری پہ بھی منتقل ہو جاتی ہے، لیکن اصل میں جو لینڈ ریونیو ریکارڈ ہے، لینڈ کا جو ریکارڈ ہے، جو زمین کا ریکارڈ ہے، وہ ریونیو ریکارڈ ہے، اور وہ ریکارڈ جو لینڈ ریونیو ایکٹ کے تحت بنا ہے، اس میں صرف انتقال ایک واحد ایسی چیز ہے جس کے ذریعے منتقل ہوتا ہے۔ یہ رجسٹریشن وغیرہ بعد میں شروع ہوئی یا پہلے شروع ہوئی، لیکن ان کا اس کے ساتھ صرف اس حد تک تعلق ہے کہ یہ ملکیت کے پروف ہیں، لیکن جب تک وہ لینڈ ریکارڈ میں آپ کا نام نہیں آتا اس وقت تک آپ اس کو بے مالک آپ یعنی کہ سمجھے جاتے ہیں، جو ہمارا کسٹم بھی ہے، ہمارا سسٹم بھی ہے، ہمارے ملک میں یہ سارا سسٹم ہے۔ انتقال جو ہے نا اس کا آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ جس وقت کوئی چیز، کوئی پراپرٹی دوسرے شخص کو منتقل ہوتی ہے، اور وہ پٹواری کے کاغذات ہی میں کہوں گا آسان لفظوں کے لیے، کیونکہ اگر میں وہ جمع بندیاں اور وہ فرد اور مساویاں بیان کرنا شروع ہو گیا تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ پٹواری کے جو کاغذ ہیں، جو پٹواری کا رجسٹر ہوتا ہے درج کرنے والا، اس کے اندر جو داخل خارج رجسٹر بولتے ہیں، یعنی کہ ایک نکل گیا ایک آ گیا، ایک نکل گیا ایک آ گیا، اس کو داخل خارج رجسٹر کہتے ہیں۔ اس کے اندر جو انٹری ہوتی ہے نا اس کو انتقال بولا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے بے زبانی انتقال۔
बैज़ ज़बानी इंतकाल जो है ना वो ये है कि जिस वक्त एक बंदे ने दूसरे बंदे को जगह फ़रोख्त किया और वो तहरीरी तौर पे नहीं की, वो ज़बानी की है, यानी कि वो एक बंदा दूसरे को कहता है, ए फ़र्ज़ करें ए है, वो बी को कहता है कि मैंने तुम्हें ये 5 मरले का प्लाट दे दिया, तुम मुझे 10 लाख रुपया दे दो। वो उनकी डील हो गई, उन्होंने एक दूसरे को ले दे लिया। अब उन्होंने उसको अंदराज करवाना है। वो फिर क्या करते हैं, वो पटवारी के पास जाते हैं, 2 गवाह लेके जाते हैं और उसकी फ़ीसें बाकायदा प्रॉपर उसकी लगती हैं, उसकी स्टैम्प ड्यूटी वगैरह जो भी और उसके एडवांस टैक्स, गेन टैक्स, जितने भी गवर्नमेंट के टैक्सेस वगैरह वो सारे पे करने होते हैं, वो पटवारी पे करता है, जमा करवाता है। और उसके बाद वो उन दोनों के और 7 गवाहान के बयान लेके वो अपने दाखिल खारिज रजिस्टर के ऊपर उसको जो है ना वो लिख लेता है और उसके अंगूठे और निशान वगैरह लगवा लेता है। उसको बोलते हैं इंतकाल बेज़बानी, बेज़बानी इंतकाल, यानी कि ज़बानी आपने प्रॉपर्टी सेल की है, उसका ये बेज़बानी इंतकाल है। उसके बाद वो इंतकाल जो होता है वो दाखिल खारिज रजिस्टर वो तहसीलदार जो है ना उसको पास करता है। वो सारे इंतकाल तहसीलदार पास करता है, उसके लिए अलग-अलग मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं सिर्फ ये बताऊँगा आपको कि इंतकाल की कितनी इक़साम और कैसे कैसे होती हैं। बेज़बानी इंतकाल हो गया। उसके बाद एक है विरासती इंतकाल, यानी कि जिस वक़्त कोई बंदे की किसी की डेथ हो जाती है तो उसके वारसान ओपन हो जाते हैं, उसकी विरासत ओपन हो जाती है, उसके वारसान उसके यानी कि शरई कानूनी उसके मालिक बन जाते हैं उसकी जगह के, और उनका नाम डेफिनेटली जिस जगह पे उस बंदे का नाम है उसकी जगह पे उसके वारसान का नाम आना चाहिए। अब ये वारिस कौन कौन से होते हैं ये एक अलग इशू है। मेरी 3-4 वीडियोज़ मैंने अपलोड की हुई हैं यूट्यूब पे भी और फेसबुक पे भी, वो आप देख सकते हैं कि किसको कितना हिस्सा मिलना है, कैसे मिलना है, कौन नहीं है, वो सारी डिटेल में मौजूद है। अभी कुछ रहती भी होंगी बीच में, मैं और भी अपलोड करूँगा इंशाल्लाह, लेकिन जितनी है वो इस सिनेरियो में अभी जो जनरल सिनेरियो होते हैं हमारे, वो उनके लिए काफ़ी हैं कि कौन कौन से वारिस होते हैं, तो वो आप देख सकते हैं। तो वो विरासती इंतकाल होता है, यानी कि जब जिस वक्त वो वालिद की जगह पे बच्चों के, बीवी के, वालिदैन के, उसके वालिदैन के नाम आ जाते हैं तो उसको विरासती इंतकाल बोलते हैं। विरासती इंतकाल के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होती हैं वो एक अलहदा बहस है। तो उसमें वो नादरा का एडमिनिस्ट्रेशन लेटर चाहिए, अदालत से तकर्री वारसान का सर्टिफिकेट चाहिए, या उसके लिए फ़र्द चाहिए, उसके लिए फिर जो है ना वो नादरा का FRC चाहिए, ID कार्ड सबके चाहिए। तो वो पटवारी जो है ना वो जो इंतकाल दर्ज करता है ना उसको विरासती इंतकाल बोला जाता है। इसके अलावा एक इंतकाल होता है हिबा का इंतकाल। वो हिबा के बारे में भी मैंने बड़ी डिटेल से वीडियोज़ में बयान किया हुआ है, लेकिन इंतकाल जो होता है ना वो हिबा का बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे बेज़बानी इंतकाल होता है, कि यानी कि जो बंदा हिबा कर रहा है वो 2 गवाह और जिसको हिबा हो रहा है वो चारों बंदे पटवारी के पास जाते हैं और वहाँ पे वो बयान देते हैं, अपनी तस्वीरें लगवाते हैं, अंगूठे देते हैं, अंगूठे लगाते हैं, साइन करते हैं, और उसके बाद तहसीलदार उसको पास करता है। उसके बाकायदा एक प्रोसीजर है कि उसकी एक नशिस्त होती है, उसके एक मजलिस होती है जिसमें वो अनाउंस किया जाता है कि ये बंदा इस बंदे को गिफ्ट कर रहा है। अगर किसी को कोई उज़र एतराज़ है तो वो सामने आ सकता है। इसके अलावा एक इंतकाल जो है ना वो जो अब ज़रूरी इंतकाल है वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि जो रजिस्ट्री के बाद इंतकाल होता है उसका क्या प्रोसीजर है। अच्छा, जो रियलिटी है, जो लॉ है, जो कानून है, उसके मुताबिक तो जिस वक्त रजिस्ट्री हो जाती है आप उस वक्त जो फ़ीसें जमा करवाते हैं उसमें इंतकाल की फ़ीस जमा हो जाती है। अब ये महकमे का काम होता है कि वो उसकी एक कॉपी पटवारी को भेजे और पटवारी उसका इंतकाल दर्ज करके महकमे को रिपोर्ट करे। ये तो इसका बाकायदा कानून है, लेकिन हमारे मुल्क में ऐसा नहीं होता। हमारे मुल्क में 20-20 साल पहले की रजिस्ट्रियाँ हो चुकी हैं और अभी तक उनके इंतकाल नहीं चढ़े। उसका तरीक़ाकार ये है कि जिन शहरों में, अब ये नोट कर लें कि जिन शहरों में अराजी रिकॉर्ड सेंटर, कंप्यूटर सेंटर बन चुके हैं, आप अपनी रजिस्ट्री की टेस्टेड कॉपी लें, टेस्टेड कॉपी लेके एक एप्लीकेशन लिखें ADLR के नाम पे, अराजी रिकॉर्ड सेंटर का जो उसका इंचार्ज है उसके नाम पे लिखें और उसको वो टेस्टेड कॉपी दें जाके और उसे कहें कि हमारा इंतकाल का इंदराज कर दें। 2 सूरतें हो सकती हैं, एक तो वो इंतकाल का इंदराज कर देगा, दूसरा ये है कि वो उसको इनकार कर देगा। इनकार इस वजह से करेगा कि वही बंदा वो किसी और को जगह बेच गया होगा, वो बंदा दोबारा फ़र्द लेके 2-4-10 साल बाद दोबारा फ़र्द लेके किसी और को जगह भेज दिया होगा। अब उस खाते में उस बंदे का नाम नहीं होगा, इसलिए वो उसका इनकार कर देगा। उस सूरत में आपको डिक्लेरेटरी सूट अदालत में फ़ाइल करना पड़ेगा महकमा इस रेवेन्यू के ख़िलाफ़।
ڈسٹرکٹ کلیکٹر کے خلاف۔ دوسری صورت میں آپ تحصیلدار کو اپلیکیشن بھی موو کر سکتے ہیں، ڈپٹی کمشنر تک آپ ADCR کو بھی اپلیکیشن موو کر سکتے ہیں، اور ڈپٹی کمشنر کو بھی اپلیکیشن موو کر سکتے ہیں اس صورت میں کہ ہمارا جو ہے نا یہ والا انتقال جو ہے نا اس کا اندراج کیا جائے۔ اس کے بعد اس کی ساری رپورٹنگ ہوگی، جو بھی ہوگا وہ ایک لمبا پروسیجر ہوگا، لیکن یہ ہے کہ اس کا طریقہ کار یہ ہے۔ اور جو آج کل جو رجسٹریاں ہو رہی ہیں وہاں پہ جس جگہ پہ رجسٹری ہوتی ہے، اگر تو آپ کی فرد کمپیوٹرائز ہے راضی ریکارڈ سینٹر سے ہی، تو وہ ساتھ ہی ADLR کا 1000 روپیہ فیس لیتے ہیں اور وہیں پہ انتقال کا اندراج ہو جاتا ہے۔ اب یہ سسٹم جو ہے نا ماشاءاللہ کچھ بہتر ہوا ہے، لیکن ابھی اتنا نہیں بہتر ہوا کہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ کمنٹ نہ کیا جا سکے، ابھی بھی اس میں بڑے لوپ ہولز ہیں، لیکن یہ ہے کہ اب کام شروع ہو چکا ہے اور لوگوں کا جو ہے نا وہ انتقال کی پرابلم جو ہے نا وہ کم ہوئی ہے، وہ ادھر ہی ہو جاتا ہے جس جگہ پہ رجسٹری ہوتی ہے، ادھر ہی وہ جو تصویریں بنانے والا بندہ ہے یا کوئی اور سیپریٹ انہوں نے کمپیوٹر دے کے بٹھایا ہوا ہے، وہ ادھر ہی انتقال اس کا اندراج کر کے آپ کو فرد جو ہے نا وہ دے دیتا ہے۔ یہ جس وقت آپ رجسٹری کرواتے ہیں اس وقت آپ اپنے جس وکیل صاحب کے تھرو آپ رجسٹری کروا رہے ہیں ان سے آپ یہ ڈسکس کر لیا کریں کہ انتقال اس کا ادھر ہی چڑھے گا یا پٹواری کے پاس چڑھے گا یا ADLR کے پاس چڑھے گا، تو وہاں پہ جا کے آپ انتقال چڑھوا سکتے ہیں۔ انتقال کی فیس کوئی نہیں، صرف رشوت ہے، وہ جو 2-3 ہزار روپیہ لیتے ہیں وہ انہوں نے لینی ہے، فیس اس کی صرف 300 روپیہ ہوتی ہے یا 500، یا ADLR کی فیس جو ہے نا وہ 1000 روپیہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایک انتقال جو آپ کو میں اور سمجھانا چاہتا ہوں، وہ کہ وہ ہمارا یعنی کہ نہیں ہے، اس میں اتنا زیادہ پرومیننٹ نہیں ہے ہمارے شہروں میں، گاؤں میں، وہ آبادی دے کا لال لکیر کا جو انتقال ہے جو 1977 میں ہو چکا ہے، جو آبادی دے میں اندر لال لکیر آ جاتی ہے نا جگہ، اس کا ریونیو ریکارڈ ختم کر دیتے ہیں، اس کا ایک انتقال لال لکیر کا یعنی کہ آبادی دے کا انتقال چڑھا دیتے ہیں، اور اس کے بعد ایک یعنی کہ جمع بندی بنتی ہے، وہ 77 میں 78 میں 80s میں وہ کوئی بنی ہے، جتنی بھی لال لکیر میں جگہ ہیں، اس کے بعد میرے خیال میں آج تک کوئی بندوبست نہیں ہوا، تو کیونکہ یہ اس لیول کا کام کرتے ہی نہیں ہے، یہ یعنی کام تو کرنا ہی نہیں چاہتے نا ہمارے پٹواری بھائی، تو جو 1977 78 80 یعنی کہ وہ 80s میں جو ہوئے ہیں انتقال، وہ لال لکیر کا انتقال بولا جاتا ہے، اور جو لال لکیر کا انتقال جس وقت ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ جگہ ریونیو ریکارڈ سے آؤٹ ہو جاتی ہے، وہ جگہ کا ریونیو ریکارڈ نہیں رہتا، پھر اس کے بعد آپ نے وہ جگہ رجسٹریوں کے اوپر سیل پرچیز کرنی ہوتی ہے، اور اس کو باقاعدہ آپ حدود اربا لکھ لیں یا جس طریقے سے بھی آپ نے اس کو مینشن کرنا ہے آپ کر کے اس کو بذریعہ رجسٹری ایک دوسرے کو سیل پرچیز کر سکتے ہیں۔ تو یہ 5 قسمیں تھیں انتقال کی، اور یہ انتقال کس طرح چڑھائے جاتے ہیں یہ میں نے آج آپ کو بتایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میری کوششوں کو کامیاب کرے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق دے۔ لمبی ہوگی ویڈیو جو میں نہیں کرنا چاہتا تھا، اس کے لیے معذرت ہوں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، اپنے عزیزوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔